دیکھیے کشمیر کے لوگ, جموں کشمیر کے لوگ یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا. ہم وہ قوم ہیں جنہوں نے حملہ آوروں 47 میں حملہ آوروں کو کہا حملہ آور خبردار ہم کشمیری ہیں تیار. ہم نے لاٹھیوں سے ان کو بگایا, بڑی قربانیاں دی ہیں. 30 سال سے یہاں پر انسرجنسی چل رہی ہے. 1.5 لاکھ لوگ ہمیں مرگزاروں میں چلے گئے. کوئی ملٹنسی کے نام, کوئی ملٹن کے نام پر مر گیا, کوئی مخبر کے نام پر مر گیا, کوئی بیچارہ انوسنٹ ہی مر گیا. نہ مخبر تھا نہ ملٹن تھا, وہ بیچارہ اسی طرح کراس فائرنگ کی زد میں آ کر مر گیا. ہم ڈیزرو کرتے تھے بیٹر ٹریٹمنٹ. ہمیں امید تھی کہ گورنمنٹ آف انڈیا ہمارے ساتھ بیٹر ٹریٹمنٹ دے گی. جن حالات سے ہم نے مقابلہ کیا اور کشمیریوں نے مقابلہ کیا ہے, خود مقابلہ کیا ہم نے. یہاں پر ملیٹنسی جو ختم ہوئی اس میں لوگوں کا رول ہے نا, یہاں کی پاپولیشن کا رول ہے نا, آپ کا اور میرا رول ہے نا. جہاں سیکورٹی ایجنسیز کا یہ رول ہے, پولیس کا رول ہے, وہاں پر عوام کا رول ہے نا جن نے کوآپریٹ کیا ان ایجنسیز کو. اس کے بعد آپ اگر مجھ سے یہ کہیں گے کہ آپ کا ایجنڈا کیا ہوگا تو مجھے افسوس رہے گا. ایجنڈا میرا یہی ہے کہ جموں کشمیر ہندوستان کا تاج ہے اور اس کو سر پر ہی تاج کو سر پر ہی رکھا جا سکتا ہے, اس کو پیروں تلے آپ روند نہیں سکتے. خوش آمدید خواتین و حضرات, آپ دیکھ رہے ہو نو کے قلم اور میں ہوں آپ کا میزبان ناروا والا. آج کے پوڈ کاسٹ میں بات کرنی ہے محترم محمد رفیق راتر صاحب کے ساتھ, جو کہ ایک نامور ٹریڈ یونین لیڈر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سیاست کے ساتھ بھی جڑے ہیں. آئے جانے ان کی حالات زندگی کے بارے میں. محترم رفیق صاحب, استقبال ہے آپ کا. شکریہ جی, بہت نو کے قلم کی اس پوڈ کاسٹ پہ. نوازش, بہت بہت شکریہ. سر, سب سے پہلے اپنی زندگی کے بارے میں بتائیں. آپ کی جو ابتدائی زندگی کہاں سے شروع ہوئی اور آپ کی جو ایجوکیشنل جو جرنی رہی ہے اس کے بارے میں بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے آپ سے. سر, میری پیدائش سلطان پورہ کنڈی سے ہوئی ہے. جی. میں نے ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی ہے. مڈل اسکول نوگام جو اب ہائر سیکنڈری اسکول ہے, اس کے بعد میرا میٹرک ہائر سیکنڈری اسکول لری ڈورا سے آپ کے بالکل پاس میں ہی ہے. اس کے بعد بارہمولہ سے میں نے اپنی 12th اور اس کے بعد گریجویشن اور کشمیر یونیورسٹی سے میں نے پوسٹ گریجویشن کی. 90 میں بحیثیت استاد میں تعینات ہوا اور اس وقت استاد کی حالت انتہائی ناگفتگو تھی, چونکہ ملٹنسی شروع ہو گئی تھی اور جہاں جہاں آپ جاتے آپ نے دیکھا کہ اساتذہ کو رستوں پر چوراہوں پر بڑی تذلیل کی جاتی تھی. اور جو کچھ معاملات ہوئے اس وقت اس کی ذمہ داری بھی استاد پر ہی ڈالی جاتی تھی. اور جتنی بھی لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کا ہمیشہ ٹارگٹ استاد رہتا ہے. ایک دوسرا یہ کہ ڈپارٹمنٹل ڈسکرمنیشن بھی تھی استاد کے ساتھ. استاد کی حالت میں آپ سے اب کیسے بیان کروں, بالکل برداشت نہیں ہو رہی تھی اس وقت جب ہم ڈپارٹمنٹ میں آئے. پھر آہستہ آہستہ آپ اس بات کے شاید آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ پھر ہم نے ٹیچرز کی ایک یونین بنائی, جموں کشمیر ٹیچرز فورم کے نام سے. ایک مشہور معروف ٹریڈ یونین لیڈر عبدالقیوم وانی صاحب وہ اس کے پہلے چیئرمین تھے. اور اس طرح سے ہم نے ٹیچر کی جو عزت و آبرو تھی اور اس کا جو سٹیٹس تھا اس کو ریسٹور کرنے کے لیے ایک مومنٹ چلائی. تو وہیں سے ہماری ٹریڈ یونین کی شروعات بھی ہوئی. چونکہ آپ ابتدائی جو تعلیم جو اپنے گاؤں سے ہی حاصل کی ہے سلطان پورہ سے, آپ بتائیں کہ آپ اس وقت کتنے اپنے روٹس کے ساتھ جڑے ہو, کنیکٹڈ ہو, یا ابھی حال ہی میں آپ ابھی سیاست میں آ گئے, ابھی سے جڑنا شروع کیا ہے, بہت پہلے سے ہی آپ جڑے ہوتے ہیں؟ نہیں, دیکھیے میرے نزدیک سیاست ایک بڑا اسپیکٹرم ہے. ہم نے اس کو تو ایسوسیٹ کیا ہے کہ آپ الیکشن میں جاتے ہیں کسی پولیٹیکل پارٹی میں, گھر کا نظام چلانے کے لیے بھی آپ کو سیاست کی ضرورت ہے, گھر کا نظام چلانے کے لیے. پھر آپ جب ایک بڑی آرگنائزیشن چلاتے تھے ٹیچرز فورم, اس کے بعد امپلائیز جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو یہاں کے 4 لاکھ 5 لاکھ ملازمین کا ایک یونائٹڈ پلیٹ فارم تھا, اس کا میں جنرل سیکرٹری بھی رہا ہوں, اس کا میں پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں. ایز پریزیڈنٹ میں نے وہاں سے ریٹائرمنٹ لے لی. تو اتنا بڑا جب آپ کا ایک پلیٹ فارم ہو تو ظاہر سی بات ہے یہ اسکور میں ٹریڈ یونین کو ہمیشہ پرسکول آف دس پالیٹکس کہتا ہوں. آپ دیکھیں دنیا بھر کی تاریخوں کو اگر آپ دیکھیں گے, غور کریں گے,
ट्रेड यूनियन से बड़ी बड़ी लीडर्स आए, मार्क्सिस्ट का कंसेप्ट आपने सुना होगा, ट्रेड यूनियन का कंसेप्ट वहाँ से आ गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, वो सारा का सारा जो है ना वो लेबर मोमेंट से आ गया, जो वहाँ पर इनकलाब आ गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया या बाकी चीज़, जो वहाँ पर ट्रेड यूनियन लीडर थे उन्होंने ही फिर निज़ाम संभाला, सारे इस मुल्क का निज़ाम संभाला। तो वो उन बड़े बड़े लीडर्स आए हैं इस ट्रेड यूनियन से। तो यहाँ पर भी चूँकि एक सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन हमारे जहनों में उस वक्त पॉलिटिक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब बढ़ते गए और 10-30 साल 20-25 साल गालिबन हमने ये ट्रेड यूनियन चलाई, उसके बाद एक स्टेज ऐसा आया जहाँ मैं ज़ाती तौर फील किया कि मैं चूँकि एक मखसूस तबके को अब रिप्रेजेंट करता था, अब अगर कोई बड़ा प्लेटफार्म आता है जहाँ पर हम लोगों की आवाज़ बने, चूँकि लोगों की आवाज़ बनने का शौक़ ये था कि एक तो चाहत थी, दूसरा ये जो जज्बात थे, जिस तरह का तरीक़ेकार, जिस तरह का माहौल यहाँ पर क्रिएट किया गया 90 के इसके बाद आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद, तो उस माहौल में फिर दिल चाहता था कि हम भी अपनी आवाज़ मिलाएं और लोगों की आवाज़ बने, जहाँ जहाँ पर ज़्यादती है उस पर आवाज़ उठाएं, लोगों की हुकूक की बात करें, लोगों की जज्बात की बात करें, लोगों की एहसासात की बात करें। तो ये सारा कुछ मिलाकर हमने फैसला किया कि हम सियासत में आएंगे। और 2 साल से हम सियासत में, आपको पता है कि अभी मेरे 3-3.5 साल अभी सर्विस के थे, मैंने रिज़ाइन किया एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के वजह से, सदर भी, और नौकरी से भी मैंने इस्तीफ़ा दिया, एज लेक्चरर में काम करता था। उसके बाद वहाँ से सिलसिला शुरू हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक चलता है। चूँकि बात हो रही है ट्रेड यूनियन की, तो वहीं से मोहतरम अब्दुल कयूम वानी साहब भी आए थे और उन्होंने भी सियासत में अपना कदम रखा। उसके बाद देखें तो जब श्रीनगर में उस वक्त बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुआ करते थे, तो लोगों की एक बड़ी भीड़, खासकर मैं टीचर्स की बात करूं तो एक बड़ी भीड़ जमा हुआ करती थी उधर श्रीनगर में। तो उसके बाद जब सियासत में आ गए वानी साहब, तो उसके बाद जो वो भीड़ जो है कहीं दिखी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके साथ भी कुछ जो खासकर टीचर्स की बात करें, क्योंकि आपका जो मोस्टली आप टीचर्स के साथ ही कनेक्टेड थे, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, 2 चीज़ें मैंने देखी, ट्रेड यूनियन में भी और सियासत में भी। लोग आपकी रेस्पेक्ट करते हैं जी। आप एक फोरम को लीड करते हैं, सियासत में एक तबके को लीड करते हैं, लोग आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। वो काफ़ी नहीं है, वो रेस्पेक्ट जो होती है वो आपका स्टेटस देखकर लोग आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जब लोग आपसे प्यार करना शुरू करते हैं, व्हेन दे स्टार्ट लविंग यू, तो समझना चाहिए कि मैंने कुछ ग्राउंड पर किया है। जहाँ तक अब्दुल कयूम वानी साहब की आपने बात की, उनके उस प्रोग्राम में बड़े बड़े जुलूस, आपने सही फरमाया, वहाँ पर इश्यूज़ थे मुलाजमीन के, वो उनको लीडरशिप मिली थी। वो लीडरशिप के पीछे इसलिए नहीं भागे जा रहे थे कि नहीं हम इस लीडर के साथ हैं, वो ट्रेड यूनियन के साथ हैं, उनके अपने मामला थे। उन इश्यूज़ को हल करने के लिए वो हमारे साथ जुड़े थे। तो मेरे ख्याल में उनको इस तरह से जोड़ना कि वो हमेशा हमारे साथ अटैच रहेंगे और जो भी हमारा फैसला होगा, सियासी होगा या कुछ और होगा, तो वो हमें फॉलो करेंगे, ऐसा भी नहीं है। दूसरी बात यही कि क्या वो हमारे साथ इस सियासत में रहेंगे, नहीं रहेंगे। देखिए, मुलाजमीन की एक लिमिटेशन होती है, उनकी एक लाइन होती है, वो उस लाइन को पार नहीं कर सकते। उनका सर्विस कोड ऑफ कंडक्ट होता है, बाकी चीज़ें होती हैं। तो उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि आप सियासत में कल आ गए और वो आपके पीछे पीछे चलेंगे या आपको सपोर्ट करेंगे। हाँ, एक तबका है मुलाजमीन में भी, या एजुकेशन की बात की, टीचर्स की बात की, जहाँ पर लोगों में एक फीलिंग है, खासकर अब ज़्यादा फीलिंग शुरू होने लगी है कि हमें अगर हमारी कम्युनिटी से कोई इस तरह का आदमी सामने आता है और वो किसी पोजीशन पर है, तो उसको सपोर्ट करना या ना करना उनकी सवाबदी तक है। लेकिन एक बड़ा तबका ये ज़ाती तौर, जो मेरा एक्सपीरियंस है, फील करते हैं कि नहीं, अगर हम में से कोई सामने आ जाता है, उसको सपोर्ट करना मॉरल राइट है। और मेरे ख्याल में कुछ लोगों में ये रियलाइजेशन है, तो अच्छी बात है अगर कोई सपोर्ट करते हैं, इसमें नहीं करते। लेकिन एक बात मैं बड़ी वसूख से और बड़ी ईमानदारी से आपको कहना चाहूँगा, मैंने कभी भी इस प्लेटफार्म को यूज़ नहीं किया है।
اور میں نے کبھی بھی یہ امید نہیں رکھی ہے کہ ملازمین جتنے بھی ہیں یا جتنے بھی محکمہ تعلیم سے تعلق رکھتے ہیں یا باقی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو اس کے لیے استعمال کریں. نہ میں نے کبھی یہ کوشش کی ہے اور نہ مجھے ان سے کوئی امید ہے. ہاں کوئی سپورٹ کرتا ہے ہمارے مشن کو, ہماری آئیڈیالوجی کو, تو اس کا بڑا پن ہوگا. تو ہم نے کوئی اس طرح اس پر تکیہ نہیں رکھا ہے کہ یا کمٹمنٹ ہے کہ نہیں ہمارے ساتھ اتنے ملازمین ہیں, ہم جموں کشمیر کے ملازمین کو ہیڈ کرتے تھے تو جموں کشمیر کے سارے ملازمین ہمارے ساتھ ہیں, ایسا نہیں ہے. چونکہ ملازمین کی بات ہو رہی ہے تو آج کے وقت میں دیکھا جائے تو ابھی آپ نے کہا کہ کوڈ آف کنڈکٹ یا باریک بینی سے نظر رکھی جا رہی ہے جو خاص کر جو امپلائیز ہے, تو اس حوالے سے سر بتائیں کہ آپ کیسے اپنی جو کیمپین ہے ڈور ٹو ڈور آپ کر سکتے ہو. ملازم جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کا ایک حصہ ہے. ملازم کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہے, نہ ہی وہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو انٹچیبل ہے. آپ کے گھروں میں ملازم ہیں, میرے گھر میں ملازم ہیں, ان کے بھی جذبات ہیں, ان کے بھی احساسات ہیں, ان کو بھی چاہے کہ ان کا کوئی ریپرزنٹیٹیو وہ بھی اپنی بات کہنا چاہتے ہیں, لیکن بندشیں ہیں. بندشیں یہ ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح سے ایکسپوز نہیں کر سکتے جس طرح سے عام لوگ کر سکتے ہیں, نمبر ایک. دوسرا یہ کہ ملازمین کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے, وہ کیسے سیاست میں انوالو ہو سکتے ہیں. دیکھیے کل پرائم منسٹر صاحب کا دورہ تھا یہاں پر پرسوں سری نگر میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے, ہر ایڈمنسٹریشن نے, بلکہ جموں کشمیر کے ایڈمنسٹریشن نے کس طرح سے فیسلٹیٹ کیا ملازمین کو. صبح 3 بجے ان کے لیے بسیں رکھی گئی تھی ڈگری کالج بارہمولہ میں, باقی اضلاع سے بھی آپ نے سنا ہوگا. تو جتنے بھی ملازمین تھے سارے کے سارے انہوں نے لے لیے, اس ریلی میں لے لیے. اب بعد میں جب ملازمین کی تعداد ہی زیادہ ہوگی تو پھر اس کو پولیٹیکل ریلی کی بجائے پھر آفیشل ریلی کا نام دینا پڑا, چونکہ یہ آفیشل تھے جب پرائم منسٹر صاحب آئے تھے اس لیے ملازمین وہاں گئے. تو لیکن ملازمین اپنے آپ کو پبلکلی ایکسپریس نہیں کر سکتا, کسی پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کر سکتا. لیکن میں نے آپ سے کہا کہ وہ سوسائٹی کا حصہ ہے, اس کا حق بنتا ہے وہ اپنا ووٹ ڈالے, اس کو حق بنتا ہے کہ وہ مارل سپورٹ فراہم کرے. تو میرے خیال میں ڈیموکریسی میں یہ خوبی ہے, اور ڈیموکریسی میں یہی تو اچھائیاں ہیں کہ ہر ایک کو اپنا حق ہے کہ, اور وہ ایوری بڈی ہیز اے رائٹ ٹو ڈسینٹ. اور اس میں اگر ملازمین بھی اپنا حق جتلاتے ہیں یا اپنے آپ کو وہ ایکسپریس کرتے ہیں, میرے خیال میں کوئی جرم نہیں ہے. ہاں پبلکلی وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ نہیں کر سکتے, لیکن رائٹ ٹو ووٹ تو ہے نا ان کو. ووٹ تو ان کو دینا ہوگا, تو آپ ان کو تھوڑا ہی روک سکتے ہیں وہ کس کو ووٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. تو یہ ان کا حق ہے, اور میرے خیال میں اس حق کی قدر کرنی چاہیے. 2019 کے بعد جموں کشمیر کا جو سیاسی منظرنامہ ہے بدل گیا, تو اس حوالے سے جو قیوم وانی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی سیاست میں نہ آنے کا اعلان کیا. اس حوالے سے بتائیں کہ جو قیوم صاحب جو تھے جموں کشمیر میں آپ کے مت مقابل زیادہ فیمس تھے, اور اس وقت پولیٹیکل سینیریو دیکھا جائے پی ڈی پی کا, تو پی ڈی پی کا بھی ڈاؤن فال چل رہا ہے. اس حوالے سے بتائیں سر, آپ سیاسی مستقبل جو آپ کا ہے خود کو کہاں دیکھتے ہو؟ دیکھیے میں سیاست میں آنا میرا کنوکشن ہے, میری چاہت تھی اس میں آنا. جی, مجھے کوئی لوگ نہیں آئے اور گھر سے نکالا کہ نہیں آپ کو سیاست میں آنا ہے. میں بڑے کنوکشن سے آیا ہوں, بڑی سوچ سمجھ کر آیا ہوں, اور میں نے ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم جوائن کی ہے صرف اس لیے کہ میں لوگوں کی بات کر سکوں, میں لوگوں کی جذبات کو ریپرزینٹ کر سکوں, یا اب اگر کبھی موقع ملا ہم اس پوزیشن میں آگے کہ ہمیں پاور ملتا ہے تو لوگوں کی خدمت کر سکوں. یہ تو اب پوزیشن کی آپ کا سوال یہ تھا کہ کس جگہ اپنے آپ کو پاتے ہیں, یہی سوال تھا نا. جی جی. میں جس پارٹی میں کام کرتا ہوں الحمدللہ مجھے 1 سال ہو گئے, 1 یا 1.5 سال تقریباً, اکتوبر 2002 میں نے جوائن کیا تھا. تو میں بڑا مطمئن ہوں, جس طرح کا عزت و احترام مجھے وہاں ملا ہے پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے, جس طرح کی انکریجمنٹ مجھے ملی ہے, میں بڑا مطمئن ہوں. اور جس طرح کا مجھ سے کام لیا گیا, بشیر سپوکس پرسن میں نے کام کیا, 2-3 دن پہلے ہی وہ سپوکس پرسن کا وہ جو تھا انہوں نے سسپینڈ کر دیا ہے, وہ سارا ڈیزالو ہو گئی ہے وہ کمیٹی, چونکہ الیکشن آنے والے اس کے لیے نئی ٹیم سامنے آئے گی. تو میں مطمئن ہوں جو کچھ میں نے کیا ابھی تک, لیکن بہرحال فیصلہ عوام تک ہے, اور انہوں نے کس طرح سے میری کارکردگی کو لیا. بیسک ممبرز جو تھے پی ڈی پی کے وہ بھی شاید جو فرسٹ لائن جو واریئرز تھے وہ بھی نکل گئے وہاں سے, اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اس جہاز میں اس وقت سوار ہو جس کو چھید ہوا ہے.
سوراخ ہوا ہے. تو اس حوالے سے بھی بتائیں کہ کس طرح سے آپ کا جو فیوچر ہے وہ کس حد تک صحیح، آپ پراپرلی ایک پازیٹیو ڈائمنشن کی طرف جا رہے ہو. دیکھیں، میں جس ماحول میں پلا ہوں اور جس طرح سے میں نے اپنی زندگی کی شروعات ٹریڈ یونین سے کی، ہمیشہ ہم نے اگینسٹ دا ٹائڈ کام کیے. جی، ہمارا ہمیشہ طریقہ کار ہے، ٹریڈ یونین کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، وہ اگینسٹ دا ٹائڈ کام کرتے ہیں. تو ان معاملات سے لڑنا، ان معاملات سے گونجنا اور ان معاملات کو فیس کرنا میری زندگی کا ایک حصہ رہے. جہاں تک آپ نے پہلے سوال میں آپ نے کہا تھا کہ یہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے متعلق آپ نے کہا تھا کہ ان کا گراف گر رہا ہے، کچھ ایسا آپ کا سوال تھا، ڈاؤن ہو رہا ہے. میں آپ کو بڑے وثوق سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی جو قیادت تھی، جو لیڈرز تھے، سینئر لیڈرز تھے، جو منسٹر بھی رہے ہیں، کچھ ایم پیز بھی رہے ہیں، وہ نکل گئے، پارٹی سے نکل گئے. زیادہ 19 20 یا 21 کچھ. کن وجوہات کی بنا پر وہ نکلے یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں آپ کو بڑے وثوق سے کہنا چاہوں گا کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو چاہنے والے ان کے کیڈر ابھی بھی موجود ہیں. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو ایک لیڈر چاہیے، ان کو جو کنسالیڈیٹ کرے گا اس ووٹ بینک کو جو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا ہے. جب میں آیا سیاست میں تو مجھے یہ امید نہیں تھی ایمانداری سے کہ اس طرح سے مجھے ریسیو کیا جائے گا پبلک میں. بڑے کم میرے ساتھ میرے بڑے سینئر ٹریڈ یونین لیڈر بھی آئے ہیں بہت سارے. مجھے لگا کہ ان کے مقابلے میں مجھے پبلک میں زیادہ پذیرائی ملی. جہاں جہاں میں گیا لوگوں نے بڑے عزت و احترام سے ریسیو کیا اور بڑے پیار محبت سے ریسیو کیا اور بڑا انتھوزیازم دکھایا ان لوگوں نے. تو میں نے کوئی انکمفرٹیبل فیل نہیں کیا. لیکن سیاست کا جہاں تک تعلق ہے، جو آپ نے بات کی، وہ یہ کہ مجھے نہیں پتا یہ پروگرام دیکھنے والے اور سننے والے اس میری بات کو پسند کریں گے یا نہیں کریں گے. مجھے نہیں پتا کہ میں نے سیاست کو کتنا سمجھا، لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا آپ کی وسعت سے، وہ یہ کہ مجھے پہلی بار یہ معلوم ہوا کہ لوگ سیاستدانوں سے نفرت کیوں کرتے ہیں، ہم سے نفرت کیوں کرتے ہیں، سیاست سے نفرت کیوں کرتے ہیں. یہاں پر خاص کر جموں کشمیر کی بات کروں، اگر کوئی شخص کسی لیڈر کے متعلق، کسی پولیٹیکل لیڈر کے متعلق کچھ غیر ضروری بات کرتا، مجھے بڑا غصہ آتا تھا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک لیڈر جس نے 20 سال 25 سال اپنے انویسٹ کیے ہیں، 30 سال یا 35 سال انویسٹ کیے ہیں سیاست میں، پھر اس 30-35 سال کے بعد کسی پوزیشن پر آیا تو اننیسسری لوگ ایوری ٹام ڈک اینڈ ہیری اسٹارٹس کرٹیسائزنگ پیپل. مجھے بڑا غصہ آتا تھا. لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کی ریسپانسبلٹی جو ہے یہ لیڈر کی ہے. جس طرح سے ہمارے کچھ لیڈروں نے اپنے آپ کو پروجیکٹ کیا اور سیاست کو پروجیکٹ کیا پبلک میں، پبلک نے اس کو نکارنا شروع کر دیا، اس سے نفرت کی. اس لیے کہ دیکھیں، آج میں آپ سے ایک پارٹی کی بات کروں گا، کل سے دوسری کروں گا، پرسوں تیسری بات کروں گا، تو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں نا، لوگ آپ کو توڑ رہے ہیں نا. میں ایک لیڈر کو سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ اگر جو لیڈر 10 پارٹیاں چینج نہیں کرے گا وہ لیڈر ہی نہیں ہے. جب آپ کا اس طرح کی آپ کی سوچ ہو، پہلی بات، اگر آپ کسی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر کسی پارٹی کو چھوڑتے ہیں تو یہ تو آدمی سمجھ پائے گا. یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے لوگوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس پارٹی میں، یا پارٹی میرے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن پر پوری نہیں اتری ہے، تو اس پارٹی کو آپ چھوڑ دیں. لیکن اننیسسری آپ پارٹیاں بدلتے رہو گے تو پھر آخر بار لوگوں میں بڑی نفرت پیدا ہوتی ہے. اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جو لوگوں میں نفرت ہے سیاست کے حوالے سے اور سیاستدانوں کے حوالے سے، وہ ہماری دین ہے، سیاستدانوں کی دین ہے. اور میرے خیال میں ہمارے سیاستدانوں کو اس پر انٹراسپیکشن کی ضرورت ہے. چونکہ بات کریں پی ڈی پی کی، جموں کشمیر میں جو این سی کے بعد جو ہے پی ڈی پی کو ایک حد تک لوگوں نے بہت پیار دیا. ہم الیکشنز کی بات کریں 2008-9 یا 2002 کی بات کریں تو اس وقت بھی پی ڈی پی جو ہے ایک اچھے مارجن سے لوگوں کے سامنے ایک ریپرزنٹیٹیو بن کر آ گئی. اس کے بعد انہوں نے الائنس بھی کیا بی جے پی کے ساتھ. ہم ایجنڈا یا مینیفیسٹو کی بات کریں، بالکل نارتھ پول ساؤتھ پول جو الائنس ہوا تھا پی ڈی پی اور بی جے پی کا، دونوں کے مینیفیسٹوز کی بات کریں تو بی جے پی کا جو انہوں نے اپنے ایجنڈا میں رکھا تھا انہوں نے کر کے دکھایا وہ، جبکہ پی ڈی پی کی بات کریں تو وہ بالکل پیچھے رہ گئے اپنے ایجنڈے سے. اس حوالے سے آپ بتائیں سر کہ پی ڈی پی جو ہے، آپ نے پی ڈی پی ہی جوائن کیا اور آپ
آنے والے وقت میں پی ڈی پی کا فیوچر کہاں دیکھتے ہو مستقبل میں؟ کیا ہوگا مستقبل؟ پہلے میں آپ کو درست کروں، آپ نے کہا کہ بی جے پی نے اپنے ایجنڈے کو مکمل کیا اتحاد میں نہیں کیا، جب اتحاد ٹوٹا اس کے بعد کیا۔ جب تک وہ ہمارے ساتھ اتحاد میں تھے تب تک ہم نے ان کو باندھ کے رکھا تھا، چاہے مفتی صاحب ہوں چاہے میڈم ہوں، جو کچھ وہ کرنا چاہتے تھے میڈم نے ان کو اجازت نہیں دی۔ دوسرا یہ جو الائنس بنا تھا اس کے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھے، ایجنڈا آف الائنس جو تھا وہ پی ڈی پی نے ڈکٹیٹ کیا تھا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ پی ڈی پی کے ایجنڈا آف الائنس جو انہوں نے ڈکٹیٹ کیا تھا اس پر وہ الائنس ہو گیا تھا۔ تو جب بی جے پی نے اس کو وائلیٹ کرنا چاہا، بار بار اس سے بھاگنے کی کوشش کی، تو سرکار گری۔ اس میں آپ کو پتہ ہے رسانہ کا معاملہ ہوا، آسیہ کا، اس کا ریپ اور مرڈر کیس، اس میں 2 منسٹر آ گئے، پھر وہاں سے شروعات ہوئی، پھر اس کے بعد پھر برہان کا ایشو ہو گیا، اس میں بڑی انریسٹ یہاں پر پھیلی، تو بہت سارے معاملات ہوئے۔ لیکن میں آپ کو بڑے وثوق سے کہنا چاہوں گا جب تک وہ پی ڈی پی اور بی جے پی کا اتحاد رہا تو بی جے پی کو ہم نے قطعی طور یہ اجازت نہیں دی وہ کرنے کی جو وہ کچھ کرنا چاہتے تھے۔ اتحاد جب ٹوٹا تو پھر گورنر رول لگ گیا، پھر پریزیڈنٹس رول لگ گیا، تو پھر ان کو جو مرضی تھی وہ نہیں کیا۔ جہاں تک آپ پی ڈی پی کے فیوچر کی بات فرما رہے تھے تو میں بڑے وثوق سے آپ سے کہنا چاہوں گا کہ پی ڈی پی ایک ریئلٹی ہے، اور ایسی ریئلٹی ہے کہ جو آپ کو ہمیشہ جموں کشمیر کی سیاست میں دکھے گی۔ اور جو یہ پارٹیاں باقی اے بی سی ڈی پارٹیاں جب آپ یہاں پر دیکھتے ہیں ان کا وجود وقتی طور ہے، کہیں سے ان کو پیٹرنیج ہے۔ جب وہ پیٹرنیج ختم ہو جائے گی تو آپ دیکھیں گے یہ پارٹیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ لیکن پی ڈی پی ایک ایسی پارٹی ہے جو آئیڈیالوجیکل پارٹی ہے، جس کے ساتھ کیڈر ہے، جس کے ساتھ جموں کشمیر کے لوگ ہیں، ان کے جذبات ہیں، اور یہ ایک پولیٹیکل ریئلٹی ہے، اور جموں کشمیر کے لوگوں کو نئی اس کو تسلیم کیا اور کرتی رہے گی۔ پی ڈی پی کی بات کریں بارہمولہ کانسٹیچوئنسی میں، اس کے پی ڈی پی کا چہرہ آپ ہو بارہمولہ میں، آپ بتائیں سر، ابھی حال ہی میں جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو گئی ویلی میں، جموں کشمیر کی بات کریں تو ایسے ماحول میں دیکھیں تو سماج میں جو باقی جو لیڈرز تھے جنہوں نے 20 سال 25 سال یہاں پہ کشمیر کی بات کریں، پولیٹیکل جو سینیریو جو ہے اس میں وہ آلریڈی ایکٹیو ہیں، اس حوالے سے بتائیں کہ ان کو ایک اچھی خاصی پکڑ ہے سوسائٹی پہ۔ آپ بتائیں سر، آپ خود کو کہاں دیکھتے ہو؟ مجھے نہیں پتہ کہ آپ نے کہاں سے یہ سوچ نکالی کہ ان کی پکڑ ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ جب میں سیاست میں آیا اور جب میں عوام میں نکلا تو مجھے بڑی پذیرائی ملی عوام کی طرف سے۔ پہلی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بارہمولہ میں ہی ایک فیس نہیں ہوں، 20 سال سے، چونکہ جب سے پارٹی بنی ہے 99 میں، تب سے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ جو لوگ جڑے ہیں بارہمولہ میں آج بھی بڑا کام کرتے ہیں اور بڑا نام ہے ان کا۔ میں تو 1 ہی سال ہو گیا میں سیاست میں آیا، کیڈر بھی ہمارا موجود ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں لیڈرز بھی، سیکنڈ لائن لیڈرز جو تھے، جو کچھ لوگ چلے گئے جو سیکنڈ لائن لیڈرشپ ہے وہ بھی پی ڈی پی کے ساتھ ہے، ان میں سے کوئی بھی نہیں گیا، کسی نے سوئچ اوور نہیں کیا تو ادر پارٹیز۔ جن پارٹیوں کا آپ نے ذکر کیا یا کچھ لوگوں کا ذکر کیا، ان کے پاس کوئی پارٹی ہی نہیں ہے، کچھ لوگوں کے پاس 1-2 کے پاس پارٹیاں ہیں، کچھ لوگوں کے پاس تو پارٹیاں نہیں ہیں، وہ انڈیویجولز ہیں۔ تو آپ نے کہاں سے یہ سوچ نکالی یا آپ کے ذہن میں یہ کیسے آیا کہ وہ ان کی پکڑ ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آج کی ڈیٹ میں بارہمولہ میں ایک بڑا مضبوط قلعہ ہے، مضبوط فورس ہے، اٹس اے فورس ٹو بی ریکنڈ ود۔ اور میں آپ کو بڑے وثوق سے کہنا چاہوں گا کہ آنے والے انتخاب میں آپ دیکھیں گے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آپ کو سرپرائز دے گی بارہمولہ میں۔ اب جو بھی فیس سامنے آتا ہے، پارٹی کا جو فیصلہ ہوگا، جو بھی فیصلہ سامنے آئے گا اس کے پیچھے ساری قیادت ہوگی انشاءاللہ ہماری۔ اور مجھے پوری امید ہے کہ جہاں تک بارہمولہ کانسٹیچوئنسی کا آپ نے ذکر کیا، میں آپ کو پھر سے بتانا چاہوں گا اور بڑے وثوق سے کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر اگر کوئی پارٹی ہے تو وہ صرف پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہے، باقی جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ ساری کی ساری پی ڈی پی کے بعد لائن میں ہیں۔ یہ میں بڑے وثوق سے کہنا چاہوں گا۔ چونکہ الیکشنز کا بھی بگلا بچ گیا، اور ایسے میں رفیق صاحب جو ہیں اس پورے سیاسی منظرنامے میں آپ خود کو کہاں پاتے ہو، اور آپ کے جو چیلنجنگ فیس جو آپ کے سامنے، چونکہ بات کری آپ نے سر کیڈر بیسڈ کی، این سی بی آپ کے سامنے ایک بہت بڑی، جن کی جڑیں بہت مضبوط ہے کیڈر بیسڈ اگر بات کریں تو،
اور حال ہی میں جاوید حسن بیگ صاحب بھی انہوں نے بھی NC جوائن کیا. آپ کی کیا فیوچر اسٹریٹجیز رہیں گی پارٹی کے حوالے سے؟ اور اس میدان میں خالی آپ ہی نہیں لڑ رہے ہو, آپ کے جو اپوزیشن میں جو پارٹیز باقی ریمیننگ ریسٹ آف دا پارٹیز جو بارہمولہ کانسٹیچوئنسی میں ہیں وہ بھی لڑ رہے ہیں الیکشنز میں, وہ بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اور PDP اس وقت مشکل دور سے گزر رہی ہے. فرسٹ لائن جو لیڈرز تھے وہ بھی دائیں بائیں چلے گئے. جو اپوزٹ پارٹیز میں اس وقت وہ آپ کے خلاف الیکشنز میں آ جائیں گی. اس حوالے سے آپ کی کیا اسٹریٹجیز رہیں گی سر؟ میں نے آپ سے کہا کہ ہم مضبوط ہیں, پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی مضبوط ہے, اور جو لیڈر نکلے 4 سال 5 سال پہلے نکلے, 5 سال سے جو محنت ہم نے کی ہے فیلڈ میں, جو نوجوان لوگ آئے ہیں پارٹی میں, جو اولڈ جو پرانے لیڈرز تھے, ہمارے بڑا ایکسپیرینس ہے ان کا. کچھ تو فاؤنڈرز ممبرس ہیں, ہمارے ضلع صدر بارہمولہ وہ فاؤنڈر ممبر ہیں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے. تو اسی طرح بہت سارے لوگ باقی ضلعوں میں بھی یا باقی اس میں بھی کانسٹیچوئنسیز میں بھی. جہاں تک اسٹریٹجی کا تعلق ہے تو مجھے کسی نے پرسوں پریس والے نے پوچھا کہ آپ کا ایجنڈا کیا ہوگا, آپ کا مینیفیسٹو کیا ہوگا. تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے بڑی شرم آتی ہے اگر مجھے کوئی پریس والا یہ کہتا ہے کہ آپ کا ایجنڈا کیا ہوگا. آپ ایسی قوم سے پوچھ رہے ہیں آپ کا ایجنڈا کیا ہوگا جن کے پاس کچھ نہیں رہا ایبروگیشن کے بعد. آپ کے حقوق چھینے گئی, آپ کی پہچان ختم, آپ کا جھنڈا ختم, آپ کا آئین ختم, آپ کا کچھ نہیں رہا. اور اس کے بعد اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ کا ایجنڈا کیا ہے تو یہ بڑا المیہ ہوگا. ہماری قیادت بیٹھے گی, مینیفیسٹو بنے گا, لیکن میں ایک بات آپ کو کہنا چاہوں گا اور بڑی وثوق سے کہنا چاہوں گا, وہ یہ کہ یہاں لوگوں کے جذبات اور احساسات کو اولین ترجیح ہوگی, اس کے بعد دوسرے ایشوز ہوں گے. جہاں تک آپ نے جاوید صاحب کا تعلق, جاوید صاحب کا ذکر کیا, آئی وش ہم بیسٹ آف لک. وہ نیشنل کانفرنس میں آئے, اچھی بات ہے, ان کی اپنی چوائس ہے, اور ہمیں انڈیویجول چوائس جو ہوگی اس کی ہمیں ہمیشہ قدر کرنی چاہیے. کسی آدمی کی کیا چوائس ہے, کون کہاں جانا چاہتا ہے, اچھی بات ہے. لیکن میں آپ کو پھر سے کہوں گا کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اسٹینڈس ایٹ نمبر 1 ان بارہمولہ. اور آئندہ آنے والے, اب تو زیادہ ٹائم بھی نہیں رہا, آپ پارلیمنٹ کا بھی اعلان ہو گیا, آپ دیکھیں کہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ میری بات انشاءاللہ پروو ہو جائے گی, اور بڑی تھنڈرنگ میجارٹی, بڑی ایبسلیوٹ میجارٹی سے ہم بارہمولہ کی سیٹ لے لیں گے انشاءاللہ. کیونکہ ڈیولپمنٹ کی بات کریں بارہمولہ کانسٹیچوئنسی کی, تو کچھ سالوں سے بارہمولہ کو نظر انداز کیا گیا ہے. اور آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے, چونکہ آپ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن میں ہی بحیثیت ایک استاد کا فریضہ انجام دے رہے تھے, اس بارے میں سے آپ سے میں کہوں کہ یہاں پہ سینٹرل یونیورسٹی کی بات کریں یا کشمیر یونیورسٹی, اسلامک یونیورسٹی, جتنے بھی یونیورسٹی وہ ساری سری نگر یا ساؤتھ کشمیر میں ہیں. اور ہم اپنے نارتھ کی بات کریں تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا جس کو ہم ایجوکیشن سیکٹر کی بات کریں تو یہاں پہ اس کو ہم سیٹلائٹ کیمپس کے نام سے جانتے ہیں, اور اس کا انفراسٹرکچر بھی اتنا خاص نہیں ہے. اس حوالے سے بتائیں سر, پچھلے 10 سالوں میں ہمارا نارتھ کشمیر بہت پیچھے رہ گیا ایجوکیشن فیلڈ میں. آپ کی کیا پرسپیکٹیو ہوگا آنے والے وقت میں؟ دیکھیے, میں بار بار کہتا ہوں کہ نہ صرف ایجوکیشن اس فیلڈ میں بلکہ اوور آل جو ڈیولپمنٹل ایشوز رہے ہیں وہ بارہمولہ کے ساتھ زیادہ رہے ہیں. اگر آپ کا بارہمولہ کا کمپیئر کریں گے نا باقی ضلعوں کے ساتھ, میں نے pہلے بھی کہا تھا, اور ہمارے کچھ سیاستدانوں کو اس میں بڑی پھر ناراضگی ہو گئی تھی ہم سے. میں نے بار بار کہا تھا کہ آپ بارہمولہ کو کمپیئر کرو پلوامہ سے, اننت ناگ سے, ایون بانڈی پور سے جو ریسنٹلی ڈسٹرکٹ بنا ہے. بارہمولہ کی حالت انتہائی خراب ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بارہمولہ, میں ذاتی طور کہتا ہوں, بارہمولہ جو ٹاؤن ہے وہ ہمارا فیس ہے, اور وہاں پر اگر آپ جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ کوئی فرسودہ کوئی گاؤں سے بھی بدتر ہے. تو ڈیولپمنٹ کے نام پر استحصال کافی ہوا, سیاست کے نام پر استحصال کافی ہوا. جو ہونا تھا ڈیولپمنٹ جس کو کہیں گے نا, جو باقی ضلعوں میں ہوا, باقی ٹاؤنز میں ہوا, اس کا تو نام و نشان آپ کو بارہمولہ میں نہیں ملے گا. پھر بھی لوگوں نے ہم پر بڑے احسان رکھے ہیں کہ ہم نے اتنا کام کیا, اور کیا گراؤنڈ پر کیا کام کیا ہے اس کی جب ہم تفصیل مانگتے ہیں تو بڑے اریٹیٹ ہو جاتے ہو. تو میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اگر کبھی اللہ نے موقع دیا اور آپ کی دعائیں شامل حال رہی تو مجھے پوری امید ہے, اور ہماری کوشش ہوگی کہ بارہمولہ کو ایک ایسا ٹاؤن بنایا جائے جس کو لگے کہ اولڈسٹ ٹاؤن ہے, ہسٹورک ٹاؤن ہے,
اس کی وہ تاریخی اہمیت جو ہے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہسٹوریکلی جائے بھی گی. بات کریں تو بارہمولہ اٹ واز کالڈ ایز گیٹ وے آف گیٹ وے آف انڈیا, گیٹ وے آف کشمیر. اور جہاں تک آپ نارتھ کیمپس کی بات کریں تو 2 دن پہلے میں نے ایک پریس ریلیز نکالا تھا, مجھے نہیں پتا آپ نے پڑھا کہ نہیں پڑھا. وہاں پر سٹاف بھی نہیں ہے آج, وہاں پر جگاڑ کر کے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں, اگنورڈ, مطلب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 2-3 بلڈنگیں بنا دی, اگر آپ باقی جگہوں پر دیکھیں گے کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی اور کس طرح کے انسٹیٹیوشنز آ گئے, کس طرح ان کو اسٹیبلش کیا. لیکن یہاں پر چونکہ ہمیں سیاسی قیادت نہیں ملی, سیاسی طور بارہمولہ یتیم رہا, کوئی بات کرنے والا نہیں رہا. ہاں بڑے بڑے سلوگنز آ گئے, کبھی گریٹر بارہمولہ کا سلوگن بھی پچھلے 20 سال سے چلایا جا رہا ہے. گریٹر بارہمولہ کے نام پر صرف سیاست کی گئی لیکن زمین پر کچھ نہیں ہے. اگر کبھی اللہ کی مہربانی سے اگر کبھی طاقت ملی تو انشاءاللہ ہم کہنے سے زیادہ ہم زمین پر دکھائیں گے کہ ہم نے کیا کہ نہیں کیا. انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے. ان ایمپلائمنٹ کی بات کریں تو اس وقت نارتھ کشمیر جو ہے الارمنگ سچویشن پہ ہے. ہمارے یہاں پہ فوڈ انڈسٹریز نہیں ہے کمپیئر ٹو ساؤتھ کشمیر, اور چونکہ نارتھ کشمیر جو یہ پہاڑیوں سے ہی گرا ہوا ہے. اگر ریسنٹ جو سلیکشنز ہوئے گورنمنٹ سیکٹر میں, بہت کم قلیل تعداد میں کوالیفائی کیا لوگوں نے. اس چیز کو آپ کیسے ایڈریس کر سکتے ہو؟ دیکھیے, جو ان ایمپلائمنٹ جو ہے نا یہ گلوبل فینومینا ہے, لیکن انڈیا میں بھی آپ نے دیکھا کہ کووڈ کے بعد جس طرح کے حالات ہیں اور جس طرح جو آج بھی, اب دیکھیے آپ لوگ وہاں پر ایک ریلیجس جنون, مذہبی جنون لوگوں کے ذہنوں میں بھر دیا گیا ہے, ان کے خون میں اتارا گیا ہے, تو وہ اس ایشو کو دیکھتے نہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان میں بھی ان ایمپلائمنٹ ریٹ بہت زیادہ ہے, تو جموں کشمیر میں نیشنل ایوریج سے زیادہ ہے. اب اس کو ایڈریس کرنے کے 2-3 طریقے تھے. نمبر 1 یہ تھا کہ آپ کی گورنمنٹ ایمپلائمنٹ ہی یہاں پر, جو آپ کے پاس کوئی انڈسٹری نہیں ہے, کوئی زیادہ کارپوریٹ سیکٹر نہیں ہے یہاں پر, تو یہاں پر زیادہ ملازمت گورنمنٹ کا ہی یہ رہتا تھا, کیونکہ اور کچھ ہارٹیکلچر وغیرہ ٹوریزم کا چل رہا تھا. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ جو آپ کی ان ایمپلائمنٹ ہے اس کو لوکلی آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا. لوکلی جب آپ ایڈریس کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس سیکٹر میں زیادہ پوٹینشیل ہے جہاں پر امپلائمنٹ جنریٹ ہو سکتی ہے. تو میرے نزدیک یہ کہ جو بارہمولہ ضلع کی آپ بات کرتے ہیں یا آپ بارہمولہ ڈسٹرکٹ کی بات کرتے ہیں, تو ہمارے پاس یہاں پر واٹر ریسورسز ان گنت ہیں. تو میں نے کئی بار یہ انٹرویو میں بھی کہا ہے کہ اگر ہم ان کو یوز کرنے کی کوشش کریں, یوٹیلائز کرنے کی کوشش کریں ان واٹر ریسورس کو, اور وہاں پر دس الیکٹریسٹی جنریٹ کرنے کی کوشش کریں گے, تو ہمارے سینکڑوں کے ہزاروں نوجوان اس میں نوکریاں پا سکتے ہیں. لیکن اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ ادر دین گلمرگ آپ کے پاس کون سا سپاٹ ہے یہاں پر ساؤتھ میں؟ آپ کا پہلگام ہے, آپ کا سنمرگ ہے, آپ کی اور بھی بہت ساری جگہیں پر ہے. آپ کا ادر دین گلمرگ یہاں پر کوئی بھی, حالانکہ بہت ساری اچھی جگہیں ہیں جن کو آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں ایز ٹورسٹ ڈیسٹینیشن, اس پر بھی کوئی کام نہیں ہوا. اگر آپ بارہمولہ تحصیل یا بارہمولہ ضلع میں سرچ کریں گے تو آپ کو درجنوں ایسی جگہ ملیں گی جو گلمرگ سے بھی بہترین ہے, جہاں پر آپ کا ٹورسٹ اٹریکشن رہے گا. تو اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں اگر لوکلی ہم ان چیزوں پر کام کرنا چاہیں گے تو لوکلی ہم امپلائمنٹ جنریٹ کر سکتے ہیں, اور بہت زیادہ جنریٹ کر سکتے ہیں, نہ صرف ضلع بارہمولہ کے لیے بلکہ جموں کشمیر کی ریاست کو, یونین ٹیریٹری کو ہم امپلائمنٹ پرووائڈ کرا سکتے ہیں اگر ہم بارہمولہ ہی میں صرف کام کریں, اور یہ لوکل جو میں نے آپ کی 2-3 سیکٹرز بتائیں اس پر کام کرنے کی ہم کوشش کریں. چونکہ ایک الزام ہے پی ڈی پی اور این سی پی کہ ان 2 پارٹیز میں خاندانی راج چلتا ہے. اس حوالے سے سر آپ بتائیں کہ جو اکثر بیشتر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں آپ کی پارٹیز پہ, آپ خود کو کہاں دیکھتے ہو؟ اور آج اس وقت دیکھا جائے تو پارٹی کی جو پہلی صف میں جو ممبرز کھڑے تھے وہ اس وقت بکھر چکے ہیں. آپ پی ڈی پی کو لے کے آپ خود کا مستقبل کہاں دیکھتے ہو؟ دیکھیے آپ کو ایکسیپٹنس ملے گی آنے والے وقت میں؟ دیکھیے, خاندانی راج کی جب آپ بات کرتے ہیں تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے دکھائیے پی ڈی پی میں خاندانی راج کہاں سے آ گیا. ہماری صدر لیٹ مفتی صاحب کے ساتھ وہ خود پارٹی بناتے ہیں. وہ اس لیے لیڈر نہیں بنی کہ وہ مفتی صاحب کی بیٹی تھی. آپ کو یاد ہوگا 96 میں وہ الیکٹ ہوئی تھی فار لیجسلیٹو اسمبلی. انہوں نے وہاں سے استعفیٰ دے کر 99 میں خود بنیاد ڈالی پی ڈی پی کے, اپنے والد صاحب کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ تھے.
تو یہ پروپیگنڈا کرنا کہ پی ڈی پی میں جی خاندانواد ہے، پی ڈی میں یہ ڈائناسٹک رول ہے، میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. محبوبہ جی نے خود پارٹی بنائی ہے اور خود اس کی پریزیڈنٹ ہے اور وہ ڈیزرو بھی کرتی ہیں. دوسری پارٹیوں کا اگر آپ حال پوچھیں، آپ دیکھیں مجھے پیپلز کانفرنس میں کیا ہے، مرحوم لون صاحب اس کے چیئرمین تھے، اس کے بعد غنی لون صاحب ہیں. آپ کو تو انہوں نے چیئرمین نہیں بنایا. آپ مجھے بتائیے، مظفر بیگ صاحب یہاں پر تھے، آپ ان کی مسز بھی آ گئی اور اب ان کا بردر بھی اس میں ہے، اب ان کا بھتیجا میں، کیا یہ خاندان واد نہیں ہے؟ تو صرف پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی پر ہی آپ انگلی کیوں اٹھائیں گے؟ اور یہاں پر خاندان، بڑے بڑے خاندانوں کا ایک کنٹریبیوشن رہا ہے ساؤتھ ایشیا میں، انڈیپینڈنٹ موومنٹ سے لے کر آج تک ان کا ایک کنٹریبیوشن رہا ہے. کچھ فیملیز کا، نہرو فیملی کا ایک کنٹریبیوشن رہا ہے. اندرا گاندھی ماری گئی، راجیو گاندھی مارا گیا، اب راہل گاندھی سامنے آ گیا تو ہم اس کو کہیں گے یہ خاندان واد ہے. میرے خیال میں اس طرح کا یہ صرف پولیٹیکل سلوگنز ہے، پولیٹیکل مینیپولیشن ہے. اور دوسری پارٹیوں کو تنقید کرنے والے، جو بھی تنقید کرنے والے، ان کو ایکچوئل فگر، ایکچوئل سچویشن لوگوں کے سامنے لانی چاہیے اور پہلے اپنے گریبان میں جا کر دیکھنا چاہیے. آپ جب خاندان واد کی بات کرتے ہیں تو دلاور صاحب کا بیٹا کیا ایم ایل اے نہیں تھا؟ دلاور صاحب خود منسٹر نہیں تھے؟ تو آپ یہ خاندان آپ کو نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ صرف آپ کو محبوبہ جی کی پارٹی ہی کیوں نظر آ رہی ہے؟ تو بہت ایون بی جے پی میں سینکڑوں آپ کو گنوا سکتا ہوں منسٹرز جن کے بیٹے آج بھی سیاست میں، راج ناتھ جی کے بیٹے سیاست میں، ان پر آپ خاندان کا الزام نہیں لگاؤ گے. یہ ایک پروپیگنڈا ہے، چلایا گیا ہے ایبروگیشن کے بعد، اس کو زیادہ چلا گیا، میرے خیال میں یہ صحیح نہیں ہے. سر، پی ایچ ڈی کی بات کریں، پی ڈی پی این سی کا ایک کامن منیمم پروگرام تھا. 5 سال تک آپ نے ایک گریٹر کاز کے لیے کٹھے تھے. اب جب وقت آیا لوگوں کے سامنے خود کو ریپرزینٹ کرنے کا، اکٹھے ریپرزینٹ کرنے کا، تو اس وقت آپ بکھر گئے. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا. پی ایچ ڈی محبوبہ مفتی صاحبہ کے انیشیٹو پر بنی. 4 اگست 2019 کو جب یہاں پر حالات بگڑنے لگے تو محبوبہ جی خود ڈاکٹر فاروق صاحب کے گھر گئی اور ان سے کہا کہ اس وقت ہمیں ایک یونائٹڈ فیس کی ضرورت ہے اور ہمیں اکٹھے چلنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم لوگ جموں کشمیر کے لوگوں کی پریشانیاں، جو آنے والی پریشانیاں، جو ایکسپیکٹ تھی کہ شاید کچھ بڑا ہونے والا اور بعد میں ہوا بھی، تو اس کے حوالے سے جہاں یہ حقیقت ہے کہ یہ الیکٹورل الائنس کے لیے نہیں بنی تھی بلکہ اس کا ایک گریٹر کاز تھا. لیکن میں ذاتی طور یہ مانتا ہوں کہ الیکٹورل الائنس بھی اس گریٹر کاز کا ایک حصہ ہے. ایک یہ، دوسرا یہ کہ ہم نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ بلکہ جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے، آپ نے میڈم کو بھی سنا ہوگا کئی بار کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے بار بار کہا ہے کہ یہ جو اتحاد ہے یہ نہ صرف 2 آئیڈیالوجیز کا اتحاد ہے، صرف لیڈرز کا اتحاد ہے، بلکہ یہ عوام کی چاہت کا اتحاد ہے. چونکہ لوگ اس سے وابستہ تھے. لوگ چاہتے تھے کہ یہاں پر جو پولیٹیکل فورسز ہیں، میجر پولیٹیکل پارٹیز اور بڑے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، وہ آپس میں اتحاد کریں تاکہ ایک یونائٹڈ پولیٹیکل پلیٹ فارم یہاں وجود میں آئے اور جو زیادتیاں جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہوئی، اکنامک زیادتیاں، پولیٹیکل زیادتیاں، سوشل زیادتیاں، اس کے خلاف لڑ سکیں. اور ہم کمیٹڈ ہیں. میں آپ سے پھر کہنا چاہوں گا اور بڑے وثوق سے کہنا چاہوں گا کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی پی ایچ ڈی کے حوالے سے اور الیکٹورل الائنس کے حوالے سے یا باقی جتنے بھی معاملات اس میں ہیں، وہ ہم کمیٹڈ ہیں اور ہم اسے ڈیویٹ نہیں کر سکتے. اور ہم نے بارہا کہا ہے کہ اگر ہمیں کسی بھی قربانی کو بھی ہم دینے سے دریغ نہیں کریں گے، لیکن یہ اتحاد قائم رہنا چاہیے کیونکہ یہ لوگوں کی سوچ کا اتحاد ہے، لوگوں کے جذبات کا اتحاد ہے. اب صرف پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہی اس کو قائم نہیں رکھ سکتی، اس اتحاد کو. اس میں جو باقی کانسٹیٹوئنٹس ہیں ان کی بھی ریسپانسبلٹی بنتی ہے. تو ہماری طرف سے تو یہ ہے کہ وی آر کمیٹڈ ٹو دس الائنس. اگر کوئی پارٹی جو اس اتحاد میں ہے، اگر وہ اس اتحاد کو نہیں رکھنا چاہتی اور وہ اتحاد توڑنا چاہتے ہیں، تو وہ الگ راستہ لینا چاہتے ہیں، تو اس وقت پی ڈی پی پر میرے خیال میں آپ ذمہ داری عائد نہیں کر سکتے. لیکن ہمارا رول بہرحال یونٹی کے لیے جو بھی ہمیں قربانی دینی پڑے گی ہم اس کو دیتے رہیں گے. اور ہم نے اس بات کا اعلان بھی کیا اور آج بھی ہم اعلان کرتے ہیں. سر، پی ایچ ڈی کا جو الیکٹورل الائنس
ابھی اگر نہیں ہوا تو لوگ آپ سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے، خاص کر بینگ ریپرزنٹیٹیو آف پیپلز ڈیموکریٹک میں نے آپ سے گزارش کی، میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ لوگوں کی امیدیں ہم سے وابستہ ہیں، اور اگر جو بھی تنظیم یا جو بھی لیڈر ان امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش نہیں کرے گا یا لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کرے گا تو آنے والے الیکشن میں آپ دیکھیں گے لوگ کیسا سبق دیں گے ان کو۔ ہم ہر قربانی کے لیے تیار ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ اتحاد قائم ہو اور ہر جگہ پر ہر محاذ پر یہ اتحاد قائم ہو تاکہ لوگوں کی ریپرزنٹیشن، جموں کشمیر کے لوگوں کی ریپرزنٹیشن ہر جگہ پر ہو اور ہر سٹیج پر ہو اور ہر موقع پر ہو، اور جو آنسلاٹ اس وقت ہوا ہے، پھر میں کہوں گا پولیٹیکل آنسلاٹ، اکنامک آنسلاٹ، سوشل آنسلاٹ، اس کا جواب یونائٹڈ فیس تھا۔ لیکن اگر کچھ لوگ یا جو لوگ اس کو توڑنے کی کوشش کریں گے تو آنے والے وقت میں عوام اپنا فیصلہ ان کے خلاف دے دیں گے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا پارلیمنٹری الیکشنز ابھی اناؤنس ہو چکے ہیں، یہ بات عام ہے کہ آپ پی ڈی پی کے ریپرزنٹیٹیو ہو اور آپ کو بارہمولہ کانسٹیچوئنسی کا مینڈیٹ دیا جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کی کیا اسٹریٹجیز رہیں گی اگر ایسا ہوا تو؟ دیکھیے، مجھے نہیں پتا مجھے مینڈیٹ ہوگا بارہمولہ سے یا نہیں ہوگا، یہ تو مجھے نہیں پتا۔ 5-6 لوگ اس میں ہیں، پینل میں ہیں، اور پارٹی کا جو فیصلہ ہوگا، حتمی فیصلہ ہوگا، وہ سب لوگوں کو تسلیم ہوگا۔ اگر مجھے کہا گیا کہ آپ الیکشن میں آ جاؤ، پارلیمنٹ ہو، اسمبلی ہو، واٹ ایور جو بھی الیکشن ہوگا، پارٹی کا جو بھی آرڈر ہوگا، جو بھی حکم ہوگا، بہرحال ہم اس کو لبیک کریں گے۔ اگر ہمیں حکم ملا تو ہم بھی تیار ہیں اس کے لیے۔ تو جہاں تک آپ کا ایجنڈے کا تعلق ہے، تو میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی، ایک سوال میں نے آپ سے کہا تھا کہ جس قوم کے ساتھ اس طرح کے حالات ہوں، جس طرح کے حالات یہاں پر ہو، دیکھیے کشمیر کے لوگ، جموں کشمیر کے لوگ یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا۔ ہم وہ قوم ہیں جنہوں نے حملہ آوروں 47 میں حملہ آوروں کو کہا، حملہ آور خبردار، ہم کشمیری ہیں تیار۔ ہم نے لاٹھیوں سے ان کو بگایا، بڑی قربانیاں دی ہیں۔ 30 سال سے یہاں پر انسرجنسی چل رہی ہے، 1.5 لاکھ لوگ ہمیں مرگزاروں میں چلے گئے۔ کوئی ملٹنسی کے نام، کوئی ملٹن کے نام پر مر گیا، کوئی مخبر کے نام پر مر گیا، کوئی بیچارہ انوسنٹ ہی مر گیا، نہ مخبر تھا نہ ملٹن تھا، وہ بیچارہ اسی طرح کراس فائرنگ کی زد میں آ کر مر گیا۔ یہ حالات بھی ہم نے دیکھے۔ اس کے بعد جس طرح کا یہاں پر ماحول رہا، اس کو ہم نے فیس کیا۔ اخوان راج بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جموں کشمیر کے لوگوں نے اس کو بھی فیس کیا۔ ہم ڈیزرو کرتے تھے بیٹر ٹریٹمنٹ، ہمیں امید تھی کہ گورنمنٹ آف انڈیا ہمارے ساتھ بیٹر ٹریٹمنٹ دے گی۔ جن حالات سے ہم نے مقابلہ کیا اور کشمیریوں نے مقابلہ کیا ہے، خود مقابلہ کیا ہم نے، یہاں پر ملیٹنسی جو ختم ہوئی، اس میں لوگوں کا رول ہے نا، یہاں کی پاپولیشن کا رول ہے نا، آپ کا اور میرا رول ہے نا۔ جہاں سیکورٹی ایجنسیز کا یہ رول ہے، پولیس کا رول ہے، وہاں پر عوام کا رول ہے نا، جن نے کوآپریٹ کیا ان ایجنسیز کو۔ تو ہم ڈیزرو کرتے تھے بیٹر ٹریٹمنٹ، لیکن ہمیں جس طرح سے ہمارے ساتھ جو ال ٹریٹمنٹ ہمیں ملا اور جس طرح سے ہمیں بے عزت کیا گیا جموں کشمیر کے لوگوں کو، اس کے بعد آپ اگر مجھ سے یہ کہیں گے کہ آپ کا ایجنڈا کیا ہوگا تو مجھے افسوس رہے گا۔ ایجنڈا میرا یہی ہے کہ جموں کشمیر ہندوستان کا تاج ہے، اور اس کو تاج کو سر پر ہی رکھا جا سکتا ہے، اس کو پیروں تلے آپ رون نہیں سکتے۔ ہمیں وہی سٹیٹس چاہیے، وہی حقوق چاہیے، اور ہمیں جموں کشمیر کے لوگوں کو بھی اسی طرح سے ٹریٹ کیا جائے جس طرح ملک کے دوسرے حصوں میں لوگوں کو عزت و احترام کے ساتھ ٹریٹ کیا جا رہا ہے، ہمیں بھی ٹریٹ کیا جائے۔ آپ مجھے بتائیے، یہ زیادتی نہیں ہے کیا کہ 10 سال سے یہاں پر آپ کے اسمبلی الیکشن ہی نہیں ہو رہے ہیں، پارلیمنٹ کے الیکشن بھی نہیں ہوتے، لیکن پارلیمنٹ چونکہ مجبوری ہے، ہر جگہ پر ہونا ہے اور یہاں بھی ہو رہا ہے، اسمبلی کے الیکشن آپ نہیں کر رہے ہیں، کیوں؟ جموں کشمیر کے لوگوں کو آپ ڈیموکریسی سے کیوں محروم رکھنا چاہتے ہیں؟ جب ہم آپ سے اسمبلی کی بات کرتے ہیں، آپ ہمیں پنچایت کا حوالہ دیتے ہیں۔ جب ہم آپ سے اسمبلی کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ کے پاس DDC ہیں، باقی ریاستوں میں نہیں ہے کیا؟ تو اس طرح کا جب آپ ہمارے ساتھ کرو گے تو جموں کشمیر کے لوگ اکٹھے ہوں گے اور اس کا جواب دیں گے، اور بڑے زوردار طریقے سے جواب دیں گے آنے والے الیکشن میں انشاءاللہ۔ سر، وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم، اور جاتے جاتے آپ کوئی خاص میسیج دینا چاہتے ہو ہمارے جو آڈینس ویورس؟ میری عوام سے گزارش ہوگی کہ آنے والا جو الیکشن ہے، اس میں ایک چیز تو بڑی کلیئر ہونی ہے، جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا، جس طرح سے آپ کے حقوق کو پامال کیا گیا،
जिस तरह से आपकी शनाख्त को मिटाने की कोशिश की, बल्कि मिटाया गया, अब वक्त आया है कि हम बैलेट के ज़रिए उसका जवाब दे दें। दो चीज़ें हैं, अगर आप उनके हक़ में या उनके हवारियों के हक़ में अपना मौक़िफ़ एक्सप्रेस करते हो तो इसका मतलब यह है कि आपने उसको एंडोर्स किया जो हमारे साथ हुआ। अगर आप उनके खिलाफ, उन फोर्सेस के खिलाफ जिन लोगों ने ये किया और जिनके जो उनके आलाकार यहाँ पर हैं, अगर उनके खिलाफ आपने वोट का इस्तेमाल किया तो हम ये समझेंगे कि जो कुछ आपके साथ हुआ आप उसके खिलाफ हैं और आप अपने हुकूक की अपने हुकूक की पासदारी के लिए अपने जो कुछ आपके साथ हुआ उसको रेस्टोर कराने के लिए आप सीरियस हैं, और इसलिए आपको अपने वोट का इस्तेमाल बड़े सोच समझ कर करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।